ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ افرأیت الذی تولی، تو کیا تم نے اسے دیکھا جو پھر گیا، وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اور اس نے تھوڑا سا مال دیا اور روک رکھا۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے دین میں پیروی کی تھی جب بعض مشرکین نے اسے آر دلائی اور کہا کہ تو نے اپنے بزرگوں کا دین چھوڑ دیا اور تو گمراہ ہو گیا ہے، تو اس نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے ایسا کیا ہے۔ آر دلانے والے کافر نے اس سے کہا کہ اگر تو شرک کی طرف لوٹ آئے اور اتنا مال مجھے دے دے تو تیرا عذاب میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ اس پر ولید اسلام سے منحرف اور مرتد ہو کر پھر شرک میں مبتلا ہو گیا، اور جس شخص کو مال دینا ٹھہرا تھا اسے ولید نے تھوڑا سا مال دیا اور باقی سے منع کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اسے دیکھا جو ایمان اور اسلام سے پھر گیا اور اس نے عذاب اپنے ذمے لینے والے کو طے شدہ مال میں سے تھوڑا سا مال دیا اور باقی مال روک لیا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت عاص بن وائل سہمی کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ اکثر کاموں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تائید و موافقت کیا کرتا تھا، پھر اس سے پھر گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی کہ اس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بہترین اخلاق کا حکم فرماتے ہیں۔ اس صورت میں ان آیات کا معنی یہ ہوئے کہ کیا تم نے اسے دیکھا جس نے تھوڑا سا اقرار کیا اور لازم حق میں سے تھوڑا سا ادا کیا اور باقی حق کی ادائیگی سے باز رہا، یعنی ایمان نہ لایا۔ اعنده علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ دیکھ رہا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کیا اس شخص کے پاس غیب کا علم ہے جس کے ساتھی نے اس کے اخروی عذاب کو اپنے ذمے لیا ہے، اور اس غیب کے علم کی بنا پر اسے معلوم ہو گیا ہے کہ واقعی اس کا ساتھی اس کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا اور اس کے اخروی عذاب کو اپنے ذمے لے لے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ وابراہیم الذی وفا، یا کیا اسے اس کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے جس نے احکام کو پوری طرح ادا کیا۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں صحیفوں سے مراد یا توریت شریف کی تختیاں ہیں یا وہ صحیفے مراد ہیں جو توریت شریف سے پہلے نازل ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلے ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں کفار قریش سے زیادہ قریب ہیں۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم کے جس نے احکام کو پوری طرح ادا کیا۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کا بیان ہے کہ انہیں جو کچھ حکم دیا گیا تھا وہ انہوں نے پورے طور پر ادا کیا۔ اس میں بیٹے کو ذبح کرنا بھی داخل ہے اور اپنا آگ میں ڈالا جانا بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ اور احکامات بھی داخل ہیں۔ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، وہ بات یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے وہ مضمون بیان فرمایا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ذکر فرمایا گیا تھا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وہ بات یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی اور کوئی دوسرے کے گناہ پر پکڑا نہیں جائے گا۔ اس میں اس شخص کے قول کو باطل قرار دیا گیا ہے جو ولید بن مغیرہ کے عذاب کا ذمہ دار بنا تھا اور اس کے گناہ اپنے ذمے لینے کو کہتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے لوگ آدمی کو دوسرے کے گناہ پر بھی پکڑ لیتے تھے۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہوتا تو اس قاتل کی بجائے اس کے بیٹے یا بھائی یا بیوی یا غلام کو قتل کر دیتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو آپ نے اس کی ممانعت فرمائی اور ان تک اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پہنچایا کہ کوئی کسی کے گناہ کے بوجھ کی وجہ سے پکڑا نہیں جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔